پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کا میڈیا لینڈسکیپ یا ذرائع ابلاغ کا منظرنامہ کیا ہے؟ کتنی مصلحتیں ہیں اس میں، کتنی منافقتیں ہیں، اور کس طرح کمرشل مفادات نے ان اداروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کی وجہ سے صحافتی اقدار بھی قربان ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے آج کے شو کا موضوع ہے اور اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق سینئر صحافی مرحوم محمد ضیاء الدین تھے۔ ان کی 29 نومبر کو پہلی برسی تھی۔ اس کا کانٹیکسٹ ایک تقریب تھی جس کا اہتمام پلاننگ کمیشن کے آڈیٹوریم میں کیا گیا 29 نومبر کو، اور اس میں منصوبہ بندی اور اسپیشل انیشیٹوز کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب موجود تھے۔ یہ ان کا انیشیٹو تھا کہ مرحوم ضیاء الدین صاحب کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی جائے۔ اس کو اینیورسری میموریل بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تعزیتی ریفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں بہت سارے صحافیوں نے شرکت کی اور باری باری انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ بڑی اچھی تقریر تھی، اچھا انیشیٹو تھا۔ احسن اقبال صاحب نے بھی جو باتیں کی وہاں پہ، اس تقریب میں مرحوم ضیاء الدین صاحب جو ہمارے سینئر تھے، ان کی بیگم اور بیٹے نے بھی شرکت کی۔ پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کے بیٹے اکبر محمود نے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے اس ہال میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا۔ یہی ہے تو میں آپ کے سامنے کھل رہا ہوں، کیسے کیوں علاقوں میں بڑھا دیے ہیں جرنلسٹوں کے آپ نے؟ آپ لوگ چاہتے کیا ہے؟ کسائی بنانا ان کو تاکہ وہ خبر ایسی لے، پیسے لے کے خبریں چھاپیں۔ آج کا جیو اور ایئر وائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کبا خانے بن گئے دونوں میں، آپ دیکھیں او پی ٹی بھی ان سے بڑا کبا خانہ بن گیا۔ اور میرے اپنے دوست کون سی جرنلزم کر رہے ہیں آج کل کی؟ میں جرنلزم میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ اب تک ہوتا تو میں ارشد سے پہلے مجھے مار دیتے وہ لوگ۔ ارشد کے وقت کوئی ایک جرنلسٹ اس کو کیوں نہیں بچانے آیا کہ جب وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایف آئی آر کٹ رہی ہے، جب ملک سے باہر جا رہا تھا، ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ غلط ہے تو آرمی غلط ہے تو پولیس غلط ہے تو اسٹیبلشمنٹ غلط ہے۔ آپ لوگ سو رہے تھے کیا؟ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ تھے جب وہ اپنے بچوں کو ساتھ چھوڑ کے جا رہا تھا؟ تو ہمارے پہ بہت بڑا فرض بنتا ہے اور اپنی وی ہیو ٹو گیو اس آل ا ریالٹی چیک کہ ویئر آر وی۔ اور میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں، میں والد صاحب کو جتنا آپ شاید زیادہ بھی جانتے ہو، انہوں نے ہمارے کو ٹائم بھی نہیں دیا۔ یقین کریں 4 بجے 6 بجے تو بندہ آتا ہے، سوتے کب سے مجھے نہیں پتا، سارا ٹائم تو آپ لوگوں کو دے دیا اور اینڈ میں آپ لوگوں نے لرن کیا امپلیمنٹ کیا۔ سوری ٹو سے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج، اور مجھے غلطی سے یا انفارچونیٹلی آپ لوگوں میں کچھ ایسے دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے آج اس کو بٹھا کیوں کیا ہمیں، شاید آئندہ بٹھائے بھی نہ، آئی ڈونٹ کیئر۔ لیکن آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ لوگوں نے جرنلسٹ بننا ہے یا آپ لوگوں نے حکومت کا بندہ بننا ہے۔ اگر آپ نے حکومت کا بندہ بننا ہے تو پلیز لیو دس جاب۔ آپ لوگ ان جرنلسٹوں کو خراب کر رہے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو مسلم میں تھے میرے ٹائم پہ، وہ لوگ جو ڈون میں تھے، آج ڈون کی شکل دیکھیے آپ، ڈون از اے ربش نا، واٹ از دا، ابھی وہ پیپر بھی چھوٹا ہو گیا، آرٹیکل بھی پڑھنے، ایڈیٹرز کا ذکر ہوا۔ جب لوگ آپ لوگ یہ باتیں تو مرحوم ضیاء الدین صاحب کے صاحبزادے کی تھیں۔ بہت تلخ باتیں انہوں نے کہیں، بہت جذباتی تھے، کچھ باتیں انہوں نے بڑی جنرلائز کی، لیکن زیادہ تر باتیں درست بھی تھیں۔ ہمیں بھی اس وقت لگا کہ شاید ہم بھی اب صحافی نہیں رہے، صحافی اب ایک اور کوئی جنریشن ہے، کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ جن باتوں کے علمبردار مرحوم ضیاء الدین تھے، جن اصولوں کے، جن اقدار کے، اس کا بہت کم ذکر ہوا وہاں پہ۔ ایک تو آپ کے صحافتی
پیشہ ورانہ اصول ہوتے ہیں کہ سٹوری آپ نے کیسے ایڈٹ کرنی ہے، سٹوری کو آپ نے کراس ریفرنس کیسے کرنا ہے، سورس آپ نے کیسے تصدیق کرنا ہے. لیکن بہت کم لوگوں نے یہ بات کی کہ مرحوم ضیاء الدین، جو مجھے یاد ہے 4 بڑے اداروں میں انہوں نے کام کیا. ڈان اخبار تھا، پھر دا نیوز کے ساتھ بطور ایڈیٹر، پھر ایکسپریس ٹریبیون جو شروع ہوا تو اس کے بھی ایڈیٹر تھے. بڑے جوش و خروش سے انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کی تعمیر میں حصہ لیا. آج ٹی وی پہ انہوں نے پروگرام بھی کیے ٹی وی کے. لیکن چاروں جگہوں سے مرحوم ضیاء الدین ایک لحاظ سے مایوس ہو کے نکلے. کیوں؟ ان کے کچھ بنیادی اصول تھے، بنیادی کچھ ایمبیشنز یا ایسپیریشنز تھیں. ایک وہ یہ تھا کہ ضیاء الدین صاحب نالاں تھے اس بات سے کہ سیٹھوں اور سرمایہ داروں نے اخبارات اور ٹی وی چینلز کا ایڈیٹوریل کنٹرول سنبھال لیا ہے. یعنی مالکان نے ایڈیٹر کے کردار کو محدود کر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں اپنے کاروباری مفادات کے مطابق لینے شروع کر دیے. یعنی ایکسپریس ٹریبیون سے انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا؟ ایک تو یہ وہ زمانہ تھا جب آپریشن ضرب عصب شروع ہوا تھا اور میڈیا کو کہا گیا تھا کہ سیاسی مسائل پہ گفتگو سے پرہیز کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ریسٹورنٹس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. لیکن اسی زمانے میں ایک لیڈ جس کو کہتے ہیں جو شاہ سرخی اخبار کی ہوتی ہے، رات کو 1-2 بجے شاہ سرخی کا تعین کر کے ضیاء الدین صاحب نے خود ہی اس کا تعین کیا، گھر چلے گئے. اگلے دن دیکھا تو وہ شاہ سرخی بدلی ہوئی تھی. اب انہوں نے واپسی پہ آ کے پوچھا جب آفس آئے کہ یہ کس نے تبدیل کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مالکان میں سے کسی ایک نے کر دی تبدیلی. تو یہ ایک بات تھی جو بنیادی طور پہ ان کے استعفے کی وجہ بنی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ادارتی فیصلہ بھی مالکان نے کرنا ہے تو پھر ایڈیٹر کی وہاں پہ کیا ضرورت ہے. اسی طرح ضیاء الدین صاحب کو اس بات پہ بھی بڑا قلق تھا کہ ٹی وی اخبار کو مالکان نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. انہیں ایک لیور یا لیوریج کے طور پہ اپنے ادارے کو وہ استعمال کرتے تھے. پھر ان کو ایک اور شکایت بھی تھی کہ میڈیا میں بلیک میلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو انڈیویجول رپورٹرز ہوتے تھے، کچھ ڈیسک پہ لوگ ہوتے تھے، انہوں نے، حالانکہ بلیک میلنگ کا جو ایلیمنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں کافی پرانا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ اس فن سے آشنا ہیں اور اس کا سہارا لیتے رہے اور اس کے سہارے کروڑ پتی سے وہ ارب پتی بھی ہو گئے. یعنی بلیک میلنگ کے ذریعے کبھی انڈیویجول شخصیات کو، سرکاری اداروں کو، سرکاری افسران کو بلیک میل کرتے تھے. تو ضیاء الدین صاحب اس بات کے بھی خلاف تھے کہ براہ راست یا بالواسطہ بلیک میلنگ کا ایک انسٹرومنٹ کئی مالکان نے بنا دیا تھا اپنے میڈیا کے آؤٹ لیٹ کو، یعنی وہ اخبار ہے یا ٹی وی چینل ہے. پھر ایک اور شکایت تھی مرحوم ضیاء الدین صاحب کو کہ اخبارات یا ٹی وی چینلز اب صحافتی اداروں سے زیادہ پبلک ریلیشنز کمپنیاں بن گئی ہیں. یعنی ایسی کمپنیاں جو کہ سیاسی جماعتوں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بزنس سے وابستہ جو لوگ ہیں یا ادارے ہیں، ان کے مفادات پروموٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. اور اس کی وجہ سے بہت ساری عنایات بھی، نوازشات بھی ہوتی تھیں پھر میڈیا سے وابستہ، ان اداروں سے وابستہ لوگوں پہ. تو ضیاء الدین صاحب کو یہ بھی بڑی شکایت تھی کہ کس طرح ایک انحطاط ہے پاکستان کے میڈیا کے منظرنامے پہ. میڈیا کے اداروں میں وہ اقدار آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. وہ صحافتی اصول جو تھے، جو ہم نے سیکھے، ان سے سیکھے، ان کی نسل سے سیکھے. ہم نے خود جرمنی سے، میں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی، اور وہ بہت ان کو آخری جو عمر جیسے انہوں نے گزاری، ان سے میری
کئی مرتبہ ٹیلی فون پہ بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور بڑا ان کو غمگین پایا اس لحاظ سے کہ صحافتی ادارے آپ کو تنخواہ بھی بعض اوقات نہیں دیتے، بڑے بڑے وعدے کر کے امپلائی کر لیتے ہیں لیکن وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے نہیں ہیں یا دیر سے دیتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جو ضیاء الدین صاحب کے آخری ایام تھے، آخری مہینے، آخری برس تھے زندگی کے، انہوں نے میڈیا ٹاؤن کے ایک 10 مرلے کا گھر ہے، بڑی ماڈسٹی کے ساتھ اپنے بیٹے اکبر محمود اور بیگم کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے. انہوں نے کبھی لینڈ کروزر پراڈو میں سفر کیا، نہ ہی ان کی ملکیت میں کوئی فارم ہاؤس تھا، کوئی 1000 گز کا اسلام آباد میں بنگلہ تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ضیاء الدین صاحب کی فائنینشیل مورل انٹیگریٹی. پیپلز پارٹی کے نظریاتی طور پہ قریب تھے ضیاء الدین صاحب، لیکن اس نظریاتی وابستگی کو انہوں نے کبھی اپنے کام کے آڑے نہیں آنے دیا. ان کی جتنی بھی تحریریں ہوتی تھیں، جتنے بھی ان کے ایڈیٹوریلز تھے، یا پھر وہ جب سوال جواب کرتے تھے، چاہے وہ کسی جرنیل سے کرتے تھے یا چاہے پیپلز پارٹی یا دوسرے رہنماؤں سے، وہ بالکل میرٹ پہ پھر کرتے تھے. انہیں پھر ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ان سے کوئی سوال کے نتیجے میں ناراض ہو جائے گا. تو یہ ایک وصف تھا مرحوم ضیاء الدین صاحب کا کہ وہ نڈر تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے، غیر جانبدار تھے. یعنی جن صحافتی اقدار کے علمبردار تھے ضیاء الدین صاحب، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے زندگی انہی اقدار کے ساتھ بسر کی. ان اقدار کو انہوں نے پیسے یا شہرت کی ہوس سے آلودہ نہ کیا. کاش کہ ہمارے آج کے بہت سارے جرنلسٹ بھی انہی اقدار کے علمبردار بن کے ان کی تھوڑی بہت پیروی ضرور کر لیتے.